بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو آج ذہن میں یہ بات آئی کہ اس مہینے کے اندر بہت سے ایسے کام ہم کر بیٹھتے ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، تو لہذا جشن میلاد وغیرہ جو کی جاتی ہے تو اس سے متعلق شرعی حیثیت کیا ہے اس کی کچھ تذکرہ ہو جائے اور کرنا کیا چاہیے، کر ہم کیا رہے ہیں۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت بڑی خیر اور برکت کا باعث ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی اور انسان کا تذکرہ اتنی خیر اور برکت کا باعث نہیں ہو سکتا جتنی خیر و برکت کا باعث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو ہم نے صرف 12 ربیع الاول کے اندر محدود کر دیا، اور 12 ربیع الاول میں بھی صرف 1-2 گھنٹہ چند گھنٹے آپ کی سیرت پر تقریریں ہو جاتی ہیں اور جوشیلے انداز میں، ولولہ خیز انداز میں کچھ باتیں بیان کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور آپ کا تذکرہ تو ہر دن ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر، ہماری مساجد کے اندر آپ کی تعلیمات، آپ کا اسوہ، آپ کا طریقہ، آپ کی سنتیں یہ بار بار ہمارے کانوں میں پڑے، ہمارے سامنے آئے تو پھر انشاءاللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق ہو۔ تو 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مانا جاتا ہے، یوم پیدائش، جبکہ محقق قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن تاریخ حتمی طور سے 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ بعض حضرات کی رائے 2 ربیع الاول، بعض کی رائے 8 ربیع الاول۔ کوئی بھی تاریخ ہو، کوئی بھی ربیع الاول ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں۔ پوری 23 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا یوم ولادت، یوم پیدائش نہیں منایا، کبھی کوئی جشن نہیں کیا، کبھی آپ نے تعریفیں نہیں کی، اپنی تعریفیں نہیں سنی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور آپ کا مقصد اپنی تعریف کرانا نہیں تھا، اپنی تعریفیں سننا نہیں تھا، شہرت نہیں تھی، مال و متاع اکٹھا کرنا، سرداری اور حسن و جمال، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا ہی نہیں۔ اگر یہ آپ کا مقصد ہوتا تو آپ سوچئے ذرا، کفار مکہ نے، قریش مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش رکھی کہ آپ اپنا دین یہ چھوڑ دیں اور ہمارے
مذہب کو، ہمارے بتوں کو برا کہنا، ان سے لوگوں کو روکنا بند کر دے۔ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو جس نوعیت کی آپ سرداری چاہتے ہیں وہ سرداری آپ کو دے دی جائے گی۔ مال چاہتے ہیں تو جتنا مال چاہتے ہیں اتنا مال دے دیا جائے گا۔ حسن و جمال چاہتے ہیں تو عرب کی جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی وہ منتخب کر کے آپ کو دے دی جائے گی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تو تب بھی میں اپنی تعلیمات سے، اپنے اس کام سے، دعوت و تبلیغ سے روک نہیں سکتا۔ میرا مقصد یہ سب چیزیں ہے ہی نہیں۔ میرا مقصد تو ہے لوگوں کو احکام خداوندی پہنچانا اور لوگوں کو شرک سے، بت پرستی سے روکنا اور توحید پر لانا، یہ مقصد ہے۔ تو ہماری شریعت کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں ہیں ہی نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، آپ کی وفات کے وقت تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، لاکھوں صحابہ موجود تھے، اور وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے اور آپ کی ایک سانس پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن کبھی کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر کسی طرح کا کوئی جشن، کوئی جلسہ، جلوس نہیں کیا۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، کسی تابعی کے سے بات نہیں ملے گی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر جلسے جلوس کیے۔ پھر آئی تو کہاں سے آئی یہ چیز مسلمانوں میں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ چیز جو مسلمانوں میں آئی ہے، جس کا شریعت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، ہمارے دین سے، مذہب سے اس کا کہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا دین یہ رسموں والا دین نہیں ہے، یہ تو اصلاح والا دین ہے، یہ تو ہدایت والا دین ہے، روشنی والا دین ہے۔ یہ رسمیں، خرافات، یہ سب تو غیروں کے اندر چلتی ہیں۔ یہ جھنڈیے بنانا، ہری جھنڈے لگانا، چراغاں کرنا اور کعبے کی شبیہ بنانا، روضہ اقدس کی شبیہ بنانا، گنبد بنانا، یہ سب رسمی ہی ہیں، خرافاتی ہیں، ان کا شریعت سے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام کام ثواب سمجھ کر اور دین کا سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ چراغاں کرتے ہیں تو اس کو بڑا دین کا کام سمجھتے ہیں، ہری جھنڈے لگاتے ہیں اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں، کعبے کی شبیہ اور روضہ اطہر کی شبیہ بناتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، اور یہ سب دین کا کام کر کے کر رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہی تو بدعت ہے۔ دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ دین کی اگر یہ باتیں ہوتی تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ان کاموں سے کبھی بھی چوک نہیں سکتے تھے، وہ یقیناً ان کاموں کو کرتے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک کہاوت ہے کہ بنی سے زیادہ جو سیانہ سو باہر، کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں تجارت میں، پیسے بٹورنے میں، مال کمانے میں بنیے سے زیادہ ہوشیار ہو گیا، تو اس کا یہ دعویٰ باولا بن ہے۔ بنیا جتنے ہنر جانتا ہے کمانے کے، پیسہ اکٹھا کرنے کے، کوئی اور اتنا نہیں جانتا۔ تو اس کہاوت سے حضرت یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ سے بڑے عاشق ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صحابہ سے ہم زیادہ محبت کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کا یہ دعویٰ پاگل پن ہے، باولا پن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا صحابہ سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا، صحابہ سے بڑا آپ کا کوئی عاشق نہیں ہو سکتا۔ تو جب صحابہ نے یہ عشق کا اظہار، محبت کا اظہار اس طریقے سے نہیں کیا، چراغاں کر کے، بتیاں جلا کر، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ سب کام دین کا سمجھ کر کرنے والے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جس طریقے سے محبت کا اظہار کیا، اس طریقے سے محبت کا اظہار کیجیے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ اس
اس کو ابھی عرض کروں گا۔ پہلے تو یہ بات کہ یہ آئی کہاں سے ہے؟ یہ جشن صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، تو پھر مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ گئی کیسے؟ یہ کیسے چلی آئی؟ اور اس کے کرنے میں خرابیاں کیا ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ چیز مسلمانوں میں منتقل ہوئی ہے عیسائیوں سے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں کرسمس کے نام سے، اور وہ بھی جو انہوں نے شروع کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منانا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے تقریباً 300 سال بعد یہ سلسلہ ان میں شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنا یوم ولادت نہیں منایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے صحابہ نے کبھی آپ کا یوم ولادت نہیں منایا، اور 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی یوم ولادت نہیں منایا۔ 300 سال کے بعد کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کا کچھ تذکرہ کر لیا کریں گے، تاکہ ان کی تعلیمات زندہ ہو جائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کا شوق پیدا ہو سننے والوں میں، تذکرہ کرنے والوں میں۔ تو اس طریقے سے سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت کے جو صحیح دین عیسوی پر تھے، جو لوگ صحیح دین عیسوی پر تھے، انہوں نے ان کو منع کیا۔ وہ اس کے مقصدے کو سمجھ رہے تھے، دور اندیشی تھی ان کے اندر۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ آج یہ سلسلہ اس طرح شروع ہو رہا ہے، کل جا کر یہ بڑے مقصدوں والا سلسلہ بن جائے گا، بڑی خرابی اس میں پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ باز نہیں آئے، کچھ دن یہ سلسلہ چلتا رہا کہ یوم ولادت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 25 دسمبر کو جو مناتے ہیں، 25 دسمبر کو لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور جو پادری ہوتا راہب، وہ ممبر پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کی تعلیمات بیان کر دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب انہوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کرایا تھا کہ اس سے بات نہیں بن رہی، لوگ جڑ نہیں رہے، لہذا لوگوں کو جوڑنے کے لیے یہ کیا جائے کہ اس میں موسیقی کو بھی داخل کر لیا جائے۔ موسیقی کے ساتھ، ترنم کے ساتھ کچھ نعتیں ہو، نظمیں ہو، تو اس سے لوگوں کی دلچسپی بڑھے گی۔ چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا، پھر سوچا کہ اس سے کچھ لوگ پڑھیں، اور زیادہ بڑھانے کے لیے تھوڑا ناچ گانا بھی شروع کر دیا جائے، کہ ناچ گانا تو ویسے ہی ضمن کر لیں گے، اصل تو تعلیمات دینا مقصود ہوگا۔ اس طرح کی پٹی پڑھانی شروع کی، ناچ گانا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تماشے شروع ہو گئے، اور پھر حد یہاں پہنچ گئی کہ پھر جوا بازی اور شراب نوشی، زنا کاری، بدکاری، جتنے دنیا کے اندر عیب ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب عیب 25 دسمبر کو کیے جانے لگے۔ چنانچہ اس دن میں جتنی شرابیں پی جاتی ہیں شاید ہی پورے سال میں پی جاتی ہو۔ اس دن میں جتنی زناکاریاں، بدکاریاں، جوا بازیاں اور خرافات ہوتی ہیں شاید ہی پورے سال میں اتنی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح، تو اب کسی بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ جس طریقے سے عیسائی اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، تو ہم بھی نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منائیں اور آپ کا تذکرہ شروع کریں۔ چنانچہ شروع میں ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوا، مسلمانوں میں بھی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا جاتا بہت سادگی کے ساتھ، کہ بس اس میں آپ کی سیرت پڑھ دی جاتی اور میلاد پڑھ دی جاتی، کچھ اشعار پڑھ دیے جاتے، اور پھر ہوتے رفتہ یہاں تک نتیجہ پہنچ گیا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جلسے جلوس اور یہ سب ہری جھنڈی، کعبے کی شبیہ بنانا اور روضہ اقدس کی شبیہ بنانا، ان کو چومنا اور چومنے کو ثواب سمجھنا، یہ سب خرافات۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سمجھیے کہ حد وہاں تک ابھی نہیں پہنچی جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت منانے والوں کی پہنچ گئی۔ لیکن
اتنی بات ضرور ہے کہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب خرافات اس میں کیا کہا ہے آپ خود دیکھ لیجئے۔ مال کو ضائع کرنا ہے، فضول خرچی ہے۔ سب سے بڑی خرافات، سب سے بڑی برائی تو یہ ہے کہ جو کام دین نہیں ہے اسے دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ یہ شریعت کے اندر مداخلت ہے، دخل اندازی ہے، یہی بدعت ہے۔ اور پھر کعبے کی شبیہ کو چومنا اور ممبر کی شبیہ کو چومنا، اس کو عبادت سمجھا جا رہا ہے، انتہائی غلط چیز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرماتے تھے، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تیری حیثیت صرف ایک پتھر کی ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہ چومتے تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا۔ اور یہاں شبیہ بنا کر ان کو چوما جاتا ہے، کعبے کی شبیہ۔ اور پھر ایذائے مسلم کس حد تک ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، راستے بند کر دیے جاتے ہیں، 10-20 آدمی بیٹھے ہیں، بڑی آواز والے، بلند آواز والے لاؤڈ اسپیکر لگا رکھے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں، نعتیں چل رہی ہیں، یہ ایذائے مسلم ہے۔ کتنے بیمار ہیں جن کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کتنے بوڑھے ہیں جن کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو ایذائے مسلم حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جلسہ کیا جا رہا ہے، افسوس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی خلاف ورزی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سونے والے کو، کسی بیمار کو تکلیف پہنچاتے۔ آپ دیکھیے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کیسے رویدن، آہستہ سے اٹھے، وفتح الباب رویدن، آہستہ سے دروازہ کھولا کہ حضرت عائشہ کی نیند میں خلل نہ آئے، نماز کے لیے اٹھتے، تہجد کے لیے۔ اور یہاں یہ سب جلسے کر کے اور اتنے لاؤڈ اسپیکر لگا کے، تو یہ ایذائے مسلم۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان تو وہ ہے کہ جس سے کسی مخلوق کو کوئی اذیت نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اللہ کی کسی مخلوق کو، کسی جاندار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ سب خرافات ہوتی ہے۔ بے پردگی کا کیا عالم ہوتا ہے، ناقابل بیان۔ بے پردگی ہوتی ہے، عورتیں آتی ہیں اور اس میں پھر کیا خرافات، کیا خرابیاں لازم آتی ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ تو لہذا اس طرح کے کسی جلسے جلوس میں نہ تو شریک ہو، اور نہ اس طرح کے جلسے جلوس میں کوئی چندہ دے، اور نہ اس طرح کے جلسے جلوس ہونے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ صرف 12 ربیع الاول کے لیے نہیں، یہ تو پوری زندگی کے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ بنا ہے۔ اب نمونہ بنانے، یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ نمونہ بنانے کی ضرورت کیا ہے، دوسری بات یہ کہ نمونہ بنانے کا مطلب کیا ہے۔ نمونہ بنانے کی ضرورت تو اس لیے پیش آتی ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ انسان دنیا کے اندر کوئی چیز بناتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں نے اس میں کہاں کیا پرزہ لگایا ہے، وہ کتنا کام کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی فطرت سے، اس کی جبلت سے بھی خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اللہ خوب جانتے ہیں کہ یہ انسان صرف پڑھ کر سن کر نہیں بلکہ نمونہ دیکھ کر عمل کے لیے تیار ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، آدمی صرف پڑھ کر نہیں کامیاب ہو جاتا بلکہ اس کو کچھ پریکٹس بھی کرنی پڑتی ہے، اس کو کچھ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے۔ کسی نے MBBS کی کتابیں پڑھ لی تو کیا پڑھ کر وہ ڈاکٹری کر لے گا، کلینک کھول کر بیٹھ جائے گا؟ ہرگز اس کو اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی ہاسپٹل میں رہ کے کچھ دن جاب نہ کر لے، عملی مشق نہ کر لے، اس وقت تک اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی کہے میں کتاب میں دیکھ کر کھانا بنا لیتا ہوں، نہیں، اگر کسی کھانا بنانے والے کو بناتے ہوئے دیکھے گا، سیکھے گا، تو تب وہ اس کھانے کو اچھی طریقے سے بنا پائے۔ تو یہی حال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی زندگی کو جب ہم مشاہدہ کریں گے کہ آپ نے یہ کام ایسے کیا ہے، تب وہ چیز ہمارے اندر منتقل ہوگی، تب ہم اس پر عمل کے لیے آمادہ ہوں گے، تیار ہوں گے۔
اور نمونہ بنانے کا ایک بات تو یہ کہ نمونہ بنانے کی ضرورت اس لیے پوچھی۔ نمونہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ نمونہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہیں کوئی بھی کام کرنا ہے، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، تو زندگی کے اس مرحلے میں تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک دیکھو کہ اس موقع پر کس طرف اٹھا، اسی طرف تم اپنا قدم اٹھا۔ آپ صلی اللہ، تم ایک باپ ہو تو آپ دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک باپ تھے، حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، اس طرح تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہو۔ تم ایک شوہر ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوہر تھے، ان کا طریقہ دیکھو کہ ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا طریقہ تھا، کیا سلوک تھا، حضرت عائشہ کے ساتھ، حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ تم تجارت کر رہے ہو تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے کی ہے۔ تم ایک کسان کو، کھیتی کرنے والے کو تو آپ نے کھیتی بھی کی ہے، مزدور کو مزدوری بھی آپ نے کی ہے۔ تو جی ہر شعبے میں، ہر لائن میں آپ کی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے، نمونہ موجود ہے۔ لہذا ہم جو بھی کام کریں، جس شعبے میں بھی ہمیں ضرورت پیش آئے، تو ہر کام میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی نیت کریں اور ایسے ہی اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ پھر میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، تو اس اظہار کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ وہی ہوگا کہ جو ان عاشقوں نے اپنایا۔ سب سے بڑے عاشق صحابہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انسانوں میں سب سے بڑے عاشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ تو انہوں نے اپنی عاشقی، اپنے محبت کا جس طریقے سے اظہار کیا، اس طریقے سے ہم اظہار کریں، وہی محبت کا اظہار مقبول ہوگا، ورنہ مقبول نہیں ہوگا اگر اس سے ہٹ کر کریں۔ انہوں نے کیسے اظہار کیا؟ انہوں نے اظہار کیا اتباع کے ذریعے، آپ کی پیروی کے ذریعے، سنتوں کا اتباع، آپ کے قول کا اتباع۔ آپ نے کوئی بات فرما دی تو فوراً اس پر عمل، آپ کو کرتے ہوئے کوئی کام دیکھ لیا تو اس پر فوراً عمل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر و مشہور معروف صحابی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں وعظ فرما رہے تھے تو کچھ لوگ کھڑے تھے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، کہیں جلسہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے تو کچھ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی کچھ حضرات تھے، کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جائیں، چونکہ آدمی بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے اور کوئی کھڑا نہیں تو اس سے ذہن منتشر ہوتا ہے، بیان کرنے والے کا بھی اور سننے والوں کا، توجہ سے کام نہیں ہو پاتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، جو کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسجد سے دور ہی تھے، راستے میں وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں نے تو ان سے بیٹھنے کے لیے کہا تھا جو مسجد کے آس پاس کھڑے تھے، ان سے میں نے بیٹھنے کے لیے کہا تھا، آپ سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی مجھے معلوم تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ انہیں کو فرما رہے ہیں، لیکن جب میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی اور آپ کا یہ حکم کہ بیٹھ جاؤ، تو پھر عبداللہ بن مسعود کی یہ مجال نہیں کہ ان کا ایک قدم بھی آگے بڑھے۔ پھر عبداللہ بن مسعود کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ اس کا ایک قدم بھی آگے بڑھے جب آپ کا حکم سامنے ہے۔ تو یہ ہے محبت کا اظہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب حضرات صحابہ میں جیسا تھا ایسا ہمارے دلوں میں ہو، ان کی محبت۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیر پھینکے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کفار کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں تو ان کو اپنی پشت پر لیتے رہے، اپنے سینے پر لیتے رہے، ایسے اپنے ہاتھوں پر، کسی کو پشت پر، لیکن خیال کسی کو ہاتھ پر، کسی کو سینے پر، خیال آیا کہ اس طرح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میری پشت ہو رہی ہے۔ اسے بے ادبی محسوس کیا اور پھر اپنا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا اور تیروں کی طرف اپنی کمر اور پشت کر لیا۔
یہ ادب تھا حضرات صحابہ میں، یہ ہے محبت، یہ ہے عشق۔ یہ نہیں کہ صرف 12 ربیع الاول کو جلسہ کر کے، چراغاں کر کے، ہری جھنڈیاں لگا کر، شبی بنا کر، شبی کو چوم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو گیا، نہیں، یہ تو حق تلفی ہوئی، حق ادا کہاں؟ یہ افسوس یہی ہے، ملو جو لوگ یہ کرتے ہیں، آپ ان سے ملاقات کر کے دیکھو، پوچھو مسلمان ہو؟ جی مسلمان پکے سچے، ہم 12 ربیع الاول کو آپ کا پورا حق ادا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو حق تو یہ آپ کا اتباع، آپ کی پیروی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول اور ایک ایک فعل پورے طریقے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹ نہ جائے، فکر رہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی سے ذرا فاصلے پر مکان لے لیا، تھوڑی دور، اور ہر روز آنا مشکل ہوتا تھا۔ تو اپنے پڑوسی سے یہ طے کیا کہ ایک دن آپ مجلس میں تشریف لے جایا کریں، جو وہاں آپ باتیں سنیں، آپ کا قول، آپ کا فعل دیکھیں، آپ نے کوئی کام کیا اس کو دیکھیں، آپ کی کوئی بات سنیں تو آپ مجھے آ کر سنا دیا کریں۔ دوسرے دن میں جاؤں گا تو میں آپ کا جو قول و فعل دیکھوں گا، سنوں گا، وہ میں آ کر تمہیں بتاؤں گا۔ یہ حضرات صحابہ کا عشق، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ عشق۔ حضرت عثمان غنی، اب ہم ذرا غور کریں ہم کتنا اتباع کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار سے مذاکرات کے لیے، قریش مکہ سے، کفار مکہ سے مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں قیام کیا۔ پھر جب صبح کو کفار کے یہاں جا رہے تھے تو راستے میں چچا زاد بھائی نے کہا کہ یہ مکے کے جو رئیس ہے کفار میں، تو ان کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ جس کا ازار زیادہ نیچا وہ لٹکا ہوا ہو، وہ ان کی نظر میں باعزت ہوتا ہے۔ تو آپ کا ازار تو یہ نصف ساق تک ہے، آدھی پنڈلی تک ہے، آپ ذرا اپنا یہ پاجامہ ازار نیچے کر دیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ھذا عزرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نہیں کر سکتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار یہیں تک رہتا ہے، لہذا میں یہیں تک رہتا ہوں۔ یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، کوئی ہمارا کیا مذاق اڑائے گا اگر ہم ٹخنوں سے اوپر پاجامہ رکھیں گے، آدھی پنڈلی تک پاجامہ رکھیں گے، داڑھی رکھیں گے، کرتا پاجامہ پہنیں گے، صلحہ والا لباس پہنیں گے تو مذاق اڑائیں گے لوگ، وہ دفتر والے کیا کہیں گے، فلاں ہمارا ملنے والا کافر کیا کہے گا، فلاں لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، ان سب کو چھوڑ دیجئے، اصل تو یہ ہے کہ ہماری عزت اللہ اور رسول کی نظر میں ہوتا ہے، بس یہی ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کی زندگی ہے، یہ عشق۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان اور دوسرے صحابی ہیں ربعی بن عامر رضی اللہ عنہما، یہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فاتح کسریٰ، دونوں کے ایران کے فاتح ہیں، فتح کرنے والے ایران میں۔ تو ایران پر جب وار کیا تو ایران کے بادشاہ نے مذاکرات کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے بلایا ان کو۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن الیمان، ربعی بن عامر اور کچھ حضرات تشریف لے گئے۔ تو جب وہاں پہنچے، بادشاہ نے کھانا بھی کھلایا، اور کھانا کھاتے وقت حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے کچھ لقمہ نیچے گر گیا۔ تو آپ اس کو اٹھانے لگے تو کسی نے کونی ماری، اشارہ یہ کیا کہ یہ تو کسریٰ سپر پاور کا دسترخوان ہے، اس کا دربار ہے، تو یہاں تم نیچے سے اٹھا کر لقمہ کھا رہے ہو، یہ تو ذرا ذلت کی چیز سمجھی جائے گی۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کے دماغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ جو لقمہ نیچے گر جائے اسے اٹھا کر کھا لو، مٹی وغیرہ لگی اسے صاف کر دو، معلوم نہیں کہ اسی لقمے میں، کھانے کے اسی حصے میں برکت ہو۔ وہ اس نیت سے اس پر عمل کر رہے تھے۔ فوراً فرمایا، اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے، ان مشرکوں، بت پرستوں اور آتش پرستوں کی وجہ سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں۔ یہ تھا،
یہ ہے اتباع، یہ ہے محبت۔ اس سے پہلے جب یہ وہاں پہنچ رہے تھے تو دربان نے دیکھا کپڑے میلے کچیلے، سفر کر کے آئے تھے، میلے کچیلے ہو گئے۔ تو دربان نے کہا کہ ان کپڑوں میں آپ بادشاہ سے نہیں مل سکتے، کسریٰ سے آپ اس لباس میں نہیں مل سکتے۔ اور وہ دربان اپنی طرف سے ایک جوڑا لایا، 2 جوڑے لایا کہ آپ یہ جوڑا پہن لو اللہ، اور اس میں جاؤ اندر، اسے پہن کر کے۔ حضرت ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ملنے کی، ہم تو مقابلہ کریں گے، ملنا ہے تو اس لباس میں ملے جو ہمارا لباس ہے، ہم یہ لباس بالکل نہیں پہن سکتے۔ چنانچہ وہ اندر گیا اور جا کر بتلایا کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اسی لباس میں آنا ہے۔ اندر سے کہہ دیا گیا ٹھیک ہے، اسی لباس میں آنا ہے۔ پھر اس دربان نے حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ کی ایک تلوار دیکھی، جس تلوار پر قطرے بدی ہوئی تھی، تو وہ ہنس کے کہنے لگا کہ اس ٹوٹی ہوئی قطروں والی تلوار سے ایران جیسے ملک کو فتح کرو گے؟ تو حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تلوار کو نہ دیکھ، تلوار چلانے والے ہاتھ کو دیکھ۔ کہ کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ ہے کہ تمہارے یہاں جو سب سے مضبوط قسم کی ڈھال ہو، جس پر تلوار کے وار کو روکتے ہو، تو وہ لے آؤ، اور پھر اس تلوار چلانے والے ہاتھ کی طاقت کو دو۔ چنانچہ اس دربان نے جو ڈھال کے ماہر تھے روکنے کے، ان کو بلایا، اور سب سے پورے دربار، شاہی دربار میں کتنی مضبوط قسم کی ڈھال ہوگی اندازہ لگائیے، تو مضبوط قسم کی ایک ڈھال منگوائی، اور ماہر جو اس کا تھا اس کو بلایا گیا۔ تو حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تلوار سے اس ڈھال پر اتنے زور سے مارا کہ ڈھال کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو فرمایا کہ دیکھا تم نے اس قطروں والی تلوار کی طاقت کو، پاور کو؟ تو دربان نے جا کر اندر بتلایا کہ عجیب قسم کی ایک مخلوق ہے، قطروں والی تلوار سے ہمارے دربار کی جو مضبوط ترین ڈھال تھی وہ توڑ دی، جو ہم لباس دے رہے ہیں وہ پہننے کے لیے تیار نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بلا دو۔ خیر وہاں دربار میں پہنچے۔ اب دربار میں پہنچتے ہیں تو بادشاہ کرسی پر بیٹھا، اور اس کے سامنے بہت سے لوگ کھڑے ہیں، وزراء کھڑے ہیں اور درباری لوگ کھڑے ہیں۔ تو ان حضرات کو بھی کھڑا کیا گیا۔ حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ بڑے جری صحابی، حضرت ربیعی بن عامر نے کہا کہ نہیں، یہ طریقہ مذاکرات کا، بات چیت کرنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، لہذا ہم اس طریقے سے بات آپ سے نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسے نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ ایک آدمی کھڑا بیٹھا ہو کرسی پر، سب اس کے سامنے کھڑے ہو، یہ طریقہ بات کرنے کا نہیں ہے۔ یا تو آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، اور یا پھر ہمارے لیے بھی کرسی منگواؤ۔ بادشاہ سے، کسریٰ سے، اس وقت کا سپر پاور، تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو ہمیں یہاں ذلیل کرنے کے لیے آئے ہیں، بے عزتی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور بادشاہ نے آرڈر دیا کہ ایک ٹوکرا مٹی کا بھر کر ان کے سر پر رکھ کر انہیں واپس کر دو۔ اس وقت ذلیل کرنے کا یہ طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت ربیعی بن عامر نے اپنے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ لیا اور فرمایا کہ اے کسریٰ سن، تو نے اپنے ملک کی مٹی ہمیں حوالے کر دی، ہم نیک فعلی لیتے ہیں، تیرا ملک تیرے ہاتھ سے گیا، یہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ اب تھوڑی دیر تو حضرت ربیعی یہ کہہ کر وہاں سے فوراً نکل گئے۔ اب وہ بادشاہ کے درباری وہ سب اس کو سمجھ گئے اور بے چین ہو گئے۔ بادشاہ کے بھی دماغ میں آئی کہ واقعی یہ تو ایک غلط کام ہوا، اور اب فکر ہوئی کہ کسی طریقے سے یہ مٹی واپس نہیں جائے۔ چنانچہ حضرت ربیعی کے پیچھے لگایا، لیکن وہ کہاں ہاتھ آنے والے تھے۔ حضرت ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مٹی کو لے کر نکل گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کو پھر فتح کر کے ہی واپس۔ تو یہ ہے حضرات صحابہ کا عشق اور محبت، ایسے محبت ظاہر کریں۔ ہماری عادت بھی ہونی چاہیے کہ ہم ہر کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں۔ پہلے تو ہر دن ان کو اپنے گھر میں پڑھے کہ آپ کا طریقہ کیا تھا، کھانے کا طریقہ کیا، پینے کا طریقہ کیا، سونے کا طریقہ کیا،
استنجا کرنے کا طریقہ کیا، آپ وضو کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، تجارت آپ نے کیسے کی ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آپ کیسے رہتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اسوائے رسول اکرم، ہر گھر میں ہونا ضروری، ہر گھر میں ہونے چاہیے۔ یہی فرماتے ہیں حضرت مفتی تقی صاحب کے بھی شیخ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مدت تک اس بات کی مشق کی ہے کہ میں جو کام بھی کروں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کروں۔ کیسے مشق کی ہے؟ فرماتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ہماری فکر یہ ہونی چاہیے جو زندگی کے لمحات باقی ہے، ہر لمحہ ہر کام ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ جہاں آپ نے قدم مبارک رکھا وہاں ہم اپنا سر رکھ دیں۔ کیسے مشق کی؟ ایسے مشق کی، فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کھانا رکھا جاتا تو میں تھوڑی دیر کے لیے کھانا کھانے سے رک جاتا، فوراً نہیں شروع کرتا، کھانا آیا اور بسم اللہ ایک دم نہیں، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے دل میں تصور کرتا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں، اور پھر یہ سوچتا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آتا تو آپ تناول فرما لیا کرتے تھے، تو میں بھی آپ کی اتباع میں کھانا کھاؤں۔ کہ گھر میں داخل ہوتا میں بچہ کھیل رہا ہے، ہنس رہا ہے، اچھا لگا، دل چاہا کہ میں بچے کو اٹھا کر پیار کروں، لیکن رک گیا۔ پھر دل میں یہ خیال لایا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے عشق فرماتے، محبت فرماتے، اس لیے پھر اٹھا کر اس سے پیار کریں، شفقت کریں۔ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوں، قضاء حاجت کا تقاضا، تو جب بھی یہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قضاء حاجت ہوتی تو آپ اس طریقے سے تشریف لے جاتے، میں بھی اسی طریقے سے داخل ہوں گا، یہ دعا پڑھ کر داخل ہوں گا، جس طریقے سے آپ نکلتے ایسے ہی نکلوں گا، ایسے مشق کریں، تو ہر کام انشاءاللہ ہمارا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا۔ اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے محبت کے اظہار کا۔ یہی طریقہ نہیں، یہ نہیں کہ صرف 12 ربیع الاول کو 1-2 گھنٹے تقریر کر لی، سن لے۔ کون جاتا ہے وہاں سیرت کو سننے؟ بعض تو اس لیے چلے چلو چھٹی ہے تھوڑا ٹہلے آپ، بعض اس لیے جاتے ہیں ارے فلاں مقرر آ رہے ہیں، شعلہ بیان ہے، ذرا ان کی شعلہ بیانی کو دیکھیں۔ بتاؤ کون ہے ایسا اللہ کا بندہ جو اس نیت سے جاتا ہو کہ میں وہاں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم، کوئی ہدایت، کوئی طریقہ، کوئی سنت معلوم ہوگی اور میں اسے اپنی زندگی میں لاؤں؟ کوئی ہی اللہ کا بندہ ایسا ہے۔ ورنہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں فلاں بزرگ آ رہے ہیں، چلو فلاں بزرگ کی وجہ سے نہیں، آپ تو اللہ کے نبی کی تعلیم، وہاں فلاں مقرر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں سے ہمیں اور ہمارے تمام ایمان والے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ عشق نصیب فرمائے، اور اپنے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المحيا والممات۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنے دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کو سنتوں کے مطابق بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، تعلیمات، آپ کے اقوال و افعال کا یا اللہ ہمیں مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت کو آپ کے اقوال و افعال، آپ کی تعلیمات و ہدایات کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسموں سے، خرافات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت نصیب فرما، روضہ اقدس پر مقبول حاضری نصیب فرما، حرمین شریفین کی یا اللہ مقبول حاضری نصیب فرما۔
جو بندے وہاں حاضر ہو رہے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ مولا ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے۔ یا اللہ جو بھی ہمارے لیے دارین کے لحاظ سے خیر ہو سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔